بالإحسان إلى يوم المآل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جمعہ شریف کا خطبہ تسلسل کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور 12 لیکچر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہو رہے تھے۔ آج اتفاقی طور پر چونکہ 11 تاریخ کو ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی قریبی اور دیرینہ اور بڑی محبت رکھنے والے دوست، عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت، روحانی شخصیت، امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کریم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے اس واسطے یہ مناسب سمجھا کہ فیصل آباد کی سرزمین پر سے آپ حضرات تک میرا پہنچنا ان کی وساطت سے ہی ہوا اور ان کے جامعہ سے ہی ہوا۔ ایک اس واسطے، دوسرا دین اور شریعت کا علم رکھنے والی شخصیات کا ہر مسلمان کے نزدیک ادب، احترام اور ایک قلبی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے۔ دوسری یہ نسبت
اور تیسری یہ چیز کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے جیسے ہم دنیاوی طور پر ہیروز بڑے بڑے کام کرنے والوں کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے پاس پہچان ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، تو چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے لحاظ سے اسلام کی فیلڈ میں جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی معلومات کا ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو میں ان کی شخصیت پر دو چیزیں ہی، ایک علمی اعتبار سے اور دوسرا ان کے حسن سیرت اور حسن کردار کے اعتبار سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز سماعت فرما لیجئے کہ عالم دین جو شریعت مطہرہ کا علم رکھنے والا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا سچا عالم ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس کا دنیا سے چلے جانا پچھلوں کے لیے کتنا بڑا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ویسے سمجھنے کے لحاظ سے تو ایک ہی جملہ کافی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے وارث علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور قیامت تک جن سینوں میں علم کی بارش برستی رہے گی، سینوں کی سرزمینیں علم سے سیراب ہوں گی، سرکار نے فرمایا یہ لوگ میرے وارث ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار کے اندر گئے، دکانیں کھلی تھیں اور لوگ اپنی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر کھڑے ہو کر دکانداروں کے سامنے بلند آواز سے ایک ندا لگاتے ہیں کہ او بازار والو، او دکانداروں، او گلی کوچوں میں بیٹھنے والوں، تم یہاں پہ بیٹھے ہو اور مسجد میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ تم بھی وہاں سے حصہ لے کے آؤ۔ بس یہ لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بازار والوں، دکانوں والوں، تجارتیں کرنے والوں، تم یہاں پہ ہو اور مسجد میں حضور کی وراثت بانٹی جا رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ وراثت سے حصہ لے کے آؤ۔ تو وہاں سے دکاندار اٹھے، دوڑے، بھاگے، مسجد میں پہنچے تو مسجد میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا، تقسیم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بظاہر۔ ہاں، واپس چلے گئے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا؟ ہم مسجد سے ہو کے آئے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، تو آپ نے ہمیں کہا کہ وراثت رسول اللہ کی بانٹی جا رہی ہے اور ہم دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں، آپ نے ہم سے غلط کلامی کی۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد میں کچھ ہو بھی رہا تھا یہ تو بتاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں بالکل ایک چیز ہو رہی تھی کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان میں بیٹھا، شریعت کے مسئلے ان کو بتا رہا تھا، اور کچھ لوگ بیٹھے ان سے وہ دین کی باتیں سن رہے تھے، یہ ہم نے دیکھا، بانٹا کچھ بھی نہیں جا رہا، تقسیم کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تم نے کہا تھا وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹی جا رہی ہے۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا افسوس تم پر، رسول اللہ کی وراثت کوئی درہم اور دینار نہیں، یہ جو علم کی مجلس لگی ہوئی تھی وہی رسول اللہ کی وراثت بانٹی جا رہی ہے۔ تو دراصل یہ علم کی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو جو لوگ اس وراثت کے وارث بنتے ہیں یقیناً ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور ان کی محبت کا ہونا یہ لازمی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ان کی خاطر دعا کرنا اور ان سے پیار رکھنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دین کے علم کی طلب میں نکلتا ہے، مشہور بات ہے آپ نے سنی ہوگی، میں اس کا اگلا حصہ حدیث کا پیش کروں گا، اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ قدموں کے نیچے پر بچھانا، عزت تو اس میں بھی تھی کہ پر سر پہ بچھا دیتے،
سر پہ سایہ کرتے اس کے اوپر، یہ بھی عزت تھی، لیکن رب نے پروٹوکول اضافی عطا فرمایا کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے آ کے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ عزت کس کی ہے؟ عالم دین کی نہیں، یہ طالب علم کی ہے۔ یعنی ایک ہے ایک منصب پہ پہنچ جانا، ایک ہے ابھی منصب پہ پہنچا نہیں، ابھی سفر کر رہا ہے، دوران سفر اس کا یہ مقام ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ عالم دین کی یہ شان ہے کہ اس عالم کے لیے زمین کی ساری مخلوق اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں سے، پیروں سے، علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، عالم دین کی قسمت دیکھو کتنی ہے جس کے لیے زمین کی ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، آسمان کی ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْحِیتَانُ فِی جَوْفِ الْمَاءِ، فرمایا سمندر کی مچھلیاں پانی کے اندر شریعت کے عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، عالم دین کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اب ہم خود سوچ لیں، یہاں پر شارحین حدیث نے کہا کہ عالم کے لیے مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مچھلیوں کو پانی میں اگر رزق مل رہا ہے تو وہ صدقہ اس عالم دین کا ہے کہ عالم دین کی تربیت سے لوگ شریعت پہ چل رہے ہیں، اور شریعت پہ چلنے کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے، اور نظام کائنات کے چلنے کی وجہ سے رب مچھلیوں کو پانی میں بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ سرکار فرماتے ہیں عالم کی عبادت گزار پر فضیلت، ایک شخص ہے عبادت کرنے والا اور ایک ہے عالم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے، باقی راتوں کے چاند پر، فرمایا عالم کی فضیلت اس طرح کی ہے عابد پر۔ اور ایک روایت میں تو سرکار نے یہاں تک فرمایا کفضلی علی ادناکم، فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے نچلے بندے پر ہے، اس طرح عالم کو رب ذوالجلال نے عبادت گزار پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بات آپ کو صرف ذہن بنایا، اب اس کے بعد سنیے، عالم دین کا دنیا سے اٹھنا، دنیا سے پردہ کر جانا، دنیا سے وصال کر جانا، یہ عالم دین کے لیے، عالم دین کا بعد والوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کا اور خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ کہا گیا موت العالم موت العالم، عالم کا مرنا یوں ہے جیسے جہان سارے کا مٹ جانا ہے۔ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت کہلاتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ عالم دین کی وجہ سے ہی رب ذوالجلال جل شانہ اس کائنات کے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین سے جس وقت علم اٹھ جائے گا اس وقت روئے زمین پر عذاب ہوں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یوں علم کھینچ کے تو نہیں لے جائے گا کسی سے کہ کھینچ لے چھین لے، فرمایا نہیں، فرمایا زمین سے اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کے جانے کی وجہ سے علم اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھنے کے بعد زمانے پر اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ علم نور ہے اور علم کی وجہ سے ہی اس کائنات کے اندر فضیلت کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا اٹھنا ایسے ہوگا کہ علماء دنیا سے پردہ کر جائیں گے،
علماء دنیا سے چلے جائیں گے، علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات بڑے ہی واضح انداز کے اندر موجود ہے کہ جس وقت ایک عالم دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ خلا اور وہ شگاف قیامت تک بھرا نہیں جا سکتا۔ مطلب یوں سمجھو کہ جو کمی واقع ہوتی ہے ایک عالم دین کے دنیا سے جانے کے بعد، فرمایا وہ کمی ایسی ہے کہ قیامت تک پوری نہیں کی جا سکے گی۔ اتنی زیادہ فائدہ مند چیز ہے عالم دین، اور عالم دین کا دنیا سے چلا جانا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دنیا والوں کا خسارہ قرار دیا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی بربادی کی کوئی نشانی، کوئی پہچان جس سے پتہ چلے کہ زمانہ برباد ہو رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا اذا ہلک علماؤہم، فرمایا جب زمانے سے علماء اٹھ جائیں سمجھ لو لوگوں کی بربادی ہو رہی ہے، لوگ نقصان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ خسارے کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس ایسی صورتحال نہیں رہی کہ لوگ اپنے فائدے کا انتظام کر سکیں۔ فرمایا علماء کا دنیا سے چلے جانا یہ بعد والوں کے لیے ہلاکت کا، نقصان کا باعث ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت عالم دین فوت ہوتا ہے تو شیطان خوشی کرتا ہے، عالم دین کے دنیا سے جانے پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ کسی نے شیطان کے جو شتونگڑے تھے انہوں نے شیطان سے پوچھا، جو بڑا شیطان تھا، کہ عالم کے مرنے پر تم زیادہ خوش کیوں ہوتے ہو، عبادت گزار کے مرنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے؟ توجہ سے یہ بات سمجھنا، ایک شخص ہے جو عبادت ہی کیے جا رہا ہے، صرف نماز پڑھے جا رہا ہے، عبادت ہی کیے جا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے دین کا علم دیا۔ جب عالم دین دنیا سے پردہ کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، عبادت گزار کے مرنے پر شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا۔ تو شیطان سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، یہ تو عالم ہے اور وہ عبادت گزار ہے، تم عبادت گزار کے مرنے پہ اتنا خوش نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اپنے چیلوں کو لے کر شیطان چل پڑا، یہ روایت ہے، کہانی نہیں، لے کر چل پڑا، اور چلتے چلتے اس نے جا کر ایک مقام پر گیا، عبادت گاہ میں گیا، مسجد میں گیا، کہ ایک عبادت گزار عبادت کر رہا تھا، اللہ کے حضور سر جھکا رہا تھا، اللہ کی عبادت کیے جا رہا تھا۔ شیطان پاس جا کے بیٹھ گیا، اس کے چیلے بھی ساتھ تھے، انسان کی شکل میں آ کر شیطان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جس وقت وہ شخص اپنی عبادت سے فارغ ہوا، اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو شیطان پاس گیا، پاس جا کے اس نے کہا کہ یہ کس کی عبادت کی ہے تو نے؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ جل شانہ کی عبادت کی ہے۔ اب شیطان اس عبادت گزار سے جس کے پاس علم نہیں، وہ جاہل ہے، اس سے کہتا ہے کہ یار یہ بتا کہ یہ ساری دنیا تیرا خدا ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ انڈا، ایک انڈے کے اندر یہ ساری دنیا کو بند کر سکتا ہے تیرا خدا؟ اب وہ صرف عبادت گزار تھا، علم اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا نا 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 نا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، سارا جہان ایک انڈے میں کیسے بند ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان اٹھا اور اٹھ کے اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھ لو عبادت کتنی کی تھی، ایک جملہ منہ سے نکالا اور میں نے اس کو بے ایمان بنا دیا، کافر ہو گیا ہے، اللہ کی قدرت کو محدود کر بیٹھا اور اللہ کو بھی قدرت کا انکار کر بیٹھا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان اٹھ کے کہا دیکھو عبادت کی لیکن میں نے منٹوں میں اسے بے ایمان کر دیا، کافر بنا دیا، مرتد کر دیا۔ پھر چلا ایک جگہ پہ گیا، مدرسہ ہے، ایک عالم دین صرف درس دے رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، دین اور شریعت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ شیطان وہاں پہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ جب اس کا درس مکمل ہوا تو شیطان نے وہاں سے بھی پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ اللہ جل شانہ اس سارے جہان کو
انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ سارے جہان کو انڈے میں بند کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب اس نے پھنسانے کے لیے شیطان نے کہا کیسے کرے گا پھر انڈے میں بند، کیسے کرے گا ایک انڈے میں سارے جہان کو بند؟ تو عالم دین نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا اسے کوئی جتن نہیں کرنے پڑیں گے، اس کی شان یہ ہے کہ جب اس نے اس کام کا ارادہ کر لیا تو بس کون کہے گا تو جہان انڈے کے اندر بند ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ قرآن بتاتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب رب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی مشینری، ٹیکنالوجی، کسی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ارادے کے بعد جب وہ لفظ کن کہہ دیتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو عالم دین نے کہا یہ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بس وہ کن کہے گا اور جہان سارے کا سارا انڈے میں بند ہو جائے گا۔ جب وہاں سے شیطان اٹھا تو اس نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھا عالم کو میں کوشش کر کے بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو عبادت گزار ہے اس پہ تھوڑی سی کوشش کی تو صرف عبادت چھوڑو میں تو اس کا ایمان برباد کر کے آ گیا۔ اس واسطے علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ علم کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ روایت میں نے اس واسطے بیان کی کہ شیطان کی خوشی عبادت گزار کے مرنے پر نہیں، عالم کے مرنے پر اسے زیادہ ہوتی ہے خوشی، عبادت گزار کے مرنے پر اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، لوگوں کی بھلائی کرنے والے، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بننے والے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں، ختم ہو جائیں، اور ان کے مٹ جانے کے بعد پھر شیطان کا دھندا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی جس وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو آپ اس وقت ایک کتاب پڑھ رہے تھے، سبق لے رہے تھے۔ آپ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو محبت میں مست ہو گئے، سوچا کہ چھوڑ کر میں ان کے ساتھ چل پڑوں اور وہاں سے جا کے اپنے شیخ سے فیض حاصل کروں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں چلتے ہو؟ تو کہا بابا جان میں تمہارے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹا، پہلے پڑھ لو، پہلے علم دین حاصل کر لو۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا زاہد بے علم مسخرہ شیطان است۔ یہ بابا فرید الدین کے پیر کا فرمان ہے، فارسی زبان میں انہوں نے کہا کہ زاہد بے علم مسخرہ شیطان است۔ فرمایا جو جاہل عبادت گزار ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ کھلونے کی کیا حیثیت؟ ادھر پھینکو ادھر چلا گیا، ادھر پھینکو ادھر چلا گیا۔ کہا جو زاہد بے علم ہے، بے علم عبادت گزار ہے، اس کو شیطان اپنی انگلیوں پہ نچاتا رہتا ہے، اپنی مرضی سے جو کچھ کہے اس سے کروا لیتا ہے۔ فرمایا نہ بیٹا، پہلے پڑھو پھر میرے پاس آنا۔ بابا جی چوٹیوں کے عالم بنے، پھر جا کے اپنے شیخ سے فیض لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونۃ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب میں ہے کہ جس بندے نے بغیر سمجھے علم کے عبادت کی، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کوہلو پہ چلنے والا گدھا۔ کیسے؟ وہ سارا دن پھیرا لگاتا ہے۔ آپ کا تو چکیاں آ گئی نا، مشینری دور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو کہ وہ بیل کو باندھ دیتے تھے یا گدھے کو، وہ چکر لگاتا رہتا تھا جس کے ذریعے وہ مشین چلتی رہتی، صبح سے لے کے شام تک وہ چکر ہی لگاتا۔ لیکن جب شام کو آنکھوں سے وہ اتارے جاتے اس کی آنکھوں پہ لگے ہوئے کپڑے تو وہ وہیں کا وہیں، کوئی سفر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جس نے بغیر علم کی عبادت کی اس کا سفر نہیں ہوگا، وہ وہیں کا وہیں رہے گا، اسے کچھ پا نہیں سکے گا۔ عبادت کے ساتھ علم کی ضرورت، یہی وجہ تھی کہ شیطان عبادت گزار کے مرنے کے پر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا عالم دین کے مرنے پر خوش ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت عالم دین دنیا سے اٹھتے جائیں گے، وقت آئے گا کہ روئے زمین پر علم کا نور ختم ہونے لگ جائے گا، اور جب علم ختم ہو جائے گا تو یہ سرکار کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا۔ فرمایا جب عالم نہیں رہیں گے
تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی تابع داری کریں گے۔ فرمایا فَسُئِلُوا، ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، فَأَفْتَوْا، وہ مسئلہ بتائیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اس واسطے علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ابتداءً اس واسطے کہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی پتہ چلے کہ ایک عالم دین کے تذکرے کے لیے ہم نے پورا خطبہ اس واسطے ہی کیا کہ ان لوگوں کی دنیا پہ وجود بھی دنیا والوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ جس شخصیت کے لیے میں نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، ان کی زندگی کے دو حصے میں نے چنے تھے، ایک علمی اور ایک اخلاقی۔ علمی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب میں ان کی علمی اعتبار سے جو سیرت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ علم ہونا ہر کسی کے پاس یہ اور بات ہے، اور علم کو سنبھال کر طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو بھلائی کی خاطر لوگوں کے لیے لوگوں کو سمجھانا، اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ خطابات آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے ہوں گے، لیکن جس ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خطاب کا طریقہ کار یہ ہوتا، جہاں پر بھی جاتے تقریر کر لیتے تو فرماتے کہ میرے خطاب کے ہیں دو حصے، ایک حصے میں سناتا ہوں اور دوسرے حصے میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ تقریر ختم کر کے باقاعدہ آپشن ہوتا، حصہ ہوتا کہ تم میں سے جس کے ذہن میں جو سوال ہے پوچھ لے اور میں اس کا جواب دوں گا۔ اب یہ اگلے حصے میں آئے گا حسن اخلاق کے اعتبار سے کہ سوال پوچھنے والے کے ساتھ نہ لڑنا، نہ جھگڑنا، نہ اس کو گالی دینا، نہ اس کے گلے پڑ جانا، بلکہ اس کو بڑی تسلی کے ساتھ جواب دینا، اور دوران سوال جواب اسے بیٹا بیٹا کہہ کے ہی پکارنا، بزرگ ہو تو اسے بزرگ کہہ کے پکارنا، چھوٹا ہے تو بیٹا کہہ کے پکارنا، بڑے سلوک کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو جواب دے دینا۔ عالم کا علم کیا مقصد بھی یہ ہے، فقط ڈھیر کتابیں رکھنے کا کیا فائدہ، مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی خیرات لوگوں کے اندر تقسیم کرے۔ انہوں نے یہ خیرات لوگوں کے اندر تقسیم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کریم نے ان کو ایک کمال کی خوبی عطا فرمائی تھی، مناظرانہ صلاحیت۔ اب مناظرے کا معنی عام طور پہ لوگ صرف جھگڑا ہی سمجھتے ہیں، مناظرے کا مطلب صرف جھگڑا نہیں، مناظرے کا مطلب ہے کہ اگلے طبقے کی اصلاح کی خاطر، مخالف فریق کی اصلاح کی خاطر اسے پیغام حق دینا، اسے مناظرہ کہا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں ہے۔ اور پیغام حق اور اصلاحی پیغام مناظرے کی شکل میں دینے کے لیے حضرت امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب اس چیز کا نہیں انتظار کرتے تھے کہ کوئی آ کے مجھے کہے، بلکہ خود بد مذہب لوگوں کے مدرسے میں چلے جانا اور ان سے جا کے بات کرنا، شریعت مطہرہ کی روح سے جو عقائد کے معاملے میں اختلافات ہوتے ان سے پاس بیٹھ کر بڑے احسن انداز کے اندر ان مسائل کو حل کرنا، یہ بھی علمی قابلیت کی ایک بہت بڑی علامت تھی جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اپنوں کے مجمع میں صرف نہیں، غیروں کے مجمع میں بھی چلے جاتے تھے، اگر کوئی غیر بھی ان کو بلاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس عمل پر کئی اپنے بھی ان پہ فتوے داغتے رہے کہ غیروں کے سٹیج پہ کیوں چلے گئے، لیکن ایک ہوتا ہے غیروں کے سٹیج پہ جا کے ان کا بن کے ان کی بولی بولنا، اور ایک ہوتا ہے کہ سٹیج غیروں کا ہو اور بولی شریعت کی اور حق کا پیغام سنانا۔ اللہ کریم نے یہ شرف اور سعادت ان کو عطا فرمائی تھی کہ سٹیج بے شک غیروں کا ہوتا، لیکن زبان کلمہ حق بلند کر رہی ہوتی، شریعت مطہرہ کا جو سچا اور سچا پیغام ہے وہ ان تک پہنچا رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک حسین نمونہ تھا۔ ان باتوں کی بجائے جو باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجلس میں بیان ہو رہا تھا اس بات پر کہ اللہ بے شک دیتا ہے، لیکن اللہ جس کو بھی دیتا ہے وسیلے کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ وسیلے کے ساتھ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں، وسیلے کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سوال کی اجازت ہوتی ہے، تو ایک شخص اٹھ کر سوال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، اللہ تو ڈائریکٹ ہی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ خود بتاتے تھے کہ اس نے یہ کہا، اور ساتھ اس نے نا یوں اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر یوں کر کے کہا کہ یہ آنکھ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ عطا فرمائی ہے۔ سامنے اس نے سوال کر دیا تو حضرت امام المناظرین نے بڑے پیارے انداز میں کہا، انہوں نے فرمایا بیٹا صرف آنکھ ہی نہیں، اے سارا وجود ہی اللہ نے تجھے ماں باپ کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ کلی آنکھ نہیں، یہ سارا وجود، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، یہ سارا وجود اللہ نے تجھے تیرے ماں باپ کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ بنانا چاہے تو ان کے بغیر بھی بنا سکتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس نے جو دستور کائنات بنایا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے وسیلے سے رب ذوالجلال اپنے بندے کو وجود بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جب بنانا چاہا تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے نہیں بنا دیا؟ بولیے، وہاں پہ کوئی ماں باپ تھے؟ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا کو بنا دیا، بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دستور یہی ہے کہ اپنے بندے کو جو عمومی طور پر سلسلہ ہے وہ جو بھی دیتا ہے ڈائریکٹ نہیں، وسیلے سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم نے وسیلے کی تلقین بھی اپنے بندے کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی جو مجموعی طور پر فائدہ مند ہوگی، عموماً لوگ ہماری اس بات سے چڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم تو داتا صاحب کو بھی داتا صاحب کہتے ہیں نا، کہ وہ بھی دینے والے ہیں، اور کہتے ہیں ان کو بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ وہ خزانے بخشنے والی ذات ہے۔ کئی لوگوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، غصہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے مالک ہونے کے اعتبار سے دینا، بناتا وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، لیکن رب کائنات میں اپنی نعمتیں بانٹتا ہے تو وسیلے کے ساتھ بندوں کو بندوں کے ذریعے ہی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہی بات حضرت امام المناظرین ایک محفل میں بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، جلسے میں اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص مجمع میں اٹھ کے کہنے لگا، نا مولوی صاحب غلط بیان کر رہے ہو، بندے کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب آپ بھی بتائیے، ہمیں اس کا انکار ہے بھلا کہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے؟ ہمیں تو کوئی انکار نہیں نا، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بندوں کے وسیلے سے بھی عطا فرماتا ہے، بندوں کے ذریعے بندہ کو بھی داتا بنا دے، یہ رب بنا دیتا ہے۔ جب اس نے اعتراض کیا تو اب جوابی کا ڈھنگ دیکھنا کتنا پیارا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا تو لڑ پڑتا، کوئی اور ہوتا تو جھگڑ پڑتا، کسی انداز میں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جو حضرت امام المناظرین کی صلاحیت تھی وہ بڑی پیاری تھی۔ جب اٹھ کے اس نے سوال کیا تو آپ نے اسے کہا تیری جیب میں کچھ ہے؟ جیب خالی ہے کہ کچھ ہے؟ وہ حیران کہ میں نے سوال کیا پوچھا اور یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا جیب میں کچھ ہے۔ انہیں جیب میں ہاتھ مارا تو ایک نوٹ نکلا۔ آپ نے کہا ادھر لاؤ۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ مجھ سے یہ بھی لے رہے ہیں۔ مانگ لیا، انہوں نے جا کے دے دیا سوال کرنے والے نے، آپ نے پکڑ لیا، پکڑ کے مجمع میں کہا بھائی ہاں بھائی یہ نوٹ مجھے کس نے دیا؟ اب وہ شخص سامنے کھڑا وہ کہنے لگا میں نے دیا۔ تو انہوں نے فرمایا جٹ پہلے تو اللہ والوں کے دینے کا انکار کر رہا تھا، اب خود دینے والا بن گیا ہے۔ اب کیوں نہیں کہتا کہ یہ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، اب کہتا ہے یہ میں نے دیا ہے۔ جیسے یہ دولت بھی نعمت خدا ہے، بنانے والا اس کا رب ہے، لیکن مجھے تو نے دی تو اب تو کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر نعمت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پر رب جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے ذریعے سے ہی عطا فرما دیتا۔ دو باتیں علمی بتا دیں، اب ایک اور بات بھی سنیے۔
اور یہ بات تھوڑی غور طلب بھی ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی زندہ ہیں؟ کیا عقیدہ ہے کہ سرکار اب بھی زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار کی ذات اقدس حیات کے ساتھ ہیں، قبر شریف کے اندر زندہ ہیں۔ کیسی زندگی جس کو ہماری عقل سمجھ بھی نہیں پاتی، ان کی حیات طیبہ۔ ایک بہت بڑا سوال ہے اس پر کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اب بھی سرکار کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے، ماڈرن اسٹوڈنٹ نے ایک محفل میں حضرت امام المناظرین سے اس بات کا بھی سوال کیا۔ پہلے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہے؟ عمر شریف کتنی ہے؟ یا آپ میں سے بھی ہر بندہ جانتا ہے، جب ہم سے پوچھا جائے حضور علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 63 برس۔ کتنے برس؟ یہی کہتے ہیں نا، سارے بندے یہی کہتے ہیں۔ 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، ان 23 سالوں میں سے 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ شریف کے، ٹوٹل عمر شریف کتنی بن گئی؟ 63 سال۔ سارے یہی کہتے ہیں۔ اب اس اسٹوڈنٹ نے جو جدید نالج رکھتا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب علامہ سعید احمد اسد سے، انہوں نے کہا کہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ سرکار اب بھی زندہ ہیں، اگر اب زندہ ہیں تو عمر صرف 63 برس ہی کیوں؟ تو عمر کے اندر یہ سال کیوں نہیں ایڈ ہوئے؟ اب بھی زندہ ہیں تو پھر عمر کے اندر یہ سال کیوں نہیں داخل کیے گئے؟ عمر 63 برس ہر کوئی کیوں بتاتا ہے؟ ہر کوئی لکھتا کیوں ہے؟ ہر مکتبہ فکر والا عمر شریف 63 برس کیوں کہتا ہے؟ اگر آپ زندہ ہیں تو کہو اتنے 100 سال آپ کی عمر شریف ہے، یہی کہو نا، 63 برس کیوں کہتے ہو؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اب جواب سننا۔ عام طور پر ہماری سوچ اس پر پزل ہو جاتی، پریشان ہو جاتے کہ کیا اس کا جواب دیا جائے، اس کے جواب میں کیا کہا جائے۔ لیکن انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سوال کرنے والے کو کہا، بیٹا تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ اب اس نے اپنی عمر 20 یا 21 سال بتائی۔ کہا تیری برتھ ڈے کیا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں سن، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں سال میری ولادت ہوئی تھی، اور اس سال سے لے کے اب تک میری عمر کتنی ہے؟ اتنے سال، 20 یا 21 سال اس نے بتائی۔ توجہ سے سننا۔ تو حضرت امام المناظرین نے فرمایا یہ بتا فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں سال سے پہلے تو زندہ تھا کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب دنیا پہ آیا نا، پیدا ہوا، وہ تو ڈیٹ آف برتھ ہو گئی، کہا اس سے پہلے تو زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب کیا کہتا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بولیے، حرکت کرتا ہے نا، ماں کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ والے بھی بتاتے ہیں کہ بچے کے اندر جان بڑھ گئی، زندگی تو اس وقت کی سٹارٹ ہو گئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ تو آپ نے کہا بتاؤ اس سے پہلے بھی تو زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو اس نے کہا میں پہلے بھی زندہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ عمر جو اس سے پہلے کی زندگی ہے وہ اپنی عمر میں کیوں نہیں ایڈ کر رہا، شامل کیوں نہیں کر رہا؟ تو کہہ رہا ہے وہاں سے، فلاں سن سے لے کر بعد تک تو اپنی عمر بتا رہا ہے، جو اس سن سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ تھا وہ عمر کیوں نہیں گن رہا کہ میں اس وقت سے زندہ ہوں؟ سوال تھا یا نہیں تھا؟ اب وہ خاموش، اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ زندگی ہم سب کو ماں کے پیٹ کی مل گئی تھی، ماں کے پیٹ میں مل گئی تھی نا، لیکن عمر کی سٹارٹنگ ہم کہاں سے بتاتے ہیں؟ جب سے ہم دنیا پہ آئے، حالانکہ زندہ اس سے پہلے بھی تھے، لیکن عمر کہاں سے بتاتے ہیں؟ جب سے دنیا پہ آئے۔ آپ نے فرمایا پھر میں خود تمہیں سمجھاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ عمر یہاں پہ جو گنی جاتی ہے وہ گنی جاتی ہے اس جہان کی، عمر جو شمار کی جاتی ہے وہ گنی جاتی ہے اس جہان کی۔ اس جہان میں آنے سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ اور جہان تھا، اس جہان کی عمر یہاں پر نہیں گنی جائے گی۔ ان کا بالکل بات سمجھ آئے گی، اسی لیے تو کہا کہ میں نے ڈیٹ آف برتھ یہ بتائی ہے، وہ عمر نہیں شمار کی۔
تو آپ نے فرمایا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سرکار اپنی مزار میں زندہ ہیں، لیکن جہان بچے اور ہو گیا ہے کہ وہ اور جہان ہے، لہذا اس جہان کی زندگی کو اس عمر شریف کے ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ سرکار کی عمر شریف کتنی تھی تو مطلب یہی ہوتا ہے اس جہان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس گزارے، تو بتایا جاتا ہے 63 برس گزارے، حالانکہ سرکار آدم علیہ السلام سے پہلے کے بھی زندہ تھے اور قیامت تک رب ذوالجلال نے ان کو حیاتی عطا فرمائی ہے۔ آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی؟ اور یہی معاملہ ہے کہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے سندی طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کر کے اس کو بات سمجھا دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ابھی بھی میں نے سنا، ویسے ہم کافی عرصے پہلے بھی سنتے رہے تھے، ہم تو ان کے ہم مسلک ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، جس وجہ سے ہم تعریفیں کر رہے ہیں۔ شان اور تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی کا دشمن بھی، مخالف بھی اس کی تعریف کرے۔ حضرت امام المناظرین کو رب ذوالجلال نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اہل سنت تو اہل سنت رہے، دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی میسج ٹی وی نیٹ پہ جا کے دیکھ لو، ابھی ہماری طرف سے اتنے پیغامات ویڈیو شکل میں نیٹ پہ نہیں آئے تھے، میسج ٹی وی والوں نے پہلے حضرت امام المناظرین کی عظمت پر اپنے چینل پہ بیان چلا دیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ خوبیاں بیان کی اس کے اندر۔ یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی دیوبندی مسلک کے فکر کے عالم ہیں مولانا الیاس گمن صاحب، ان کی بات میں آپ تک سنانے لگا ہوں۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ بریلوی علماء میں مناظرے کی صلاحیت میں علامہ سعید احمد اسد بڑے پائے کے عالم تھے، اور ان کا مناظرہ ہوا ایک دفعہ ایک مماتی دیوبندی سے جو حضور کو زندہ نہیں مانتے، ان کے ساتھ وہ مناظرہ ہے پرانا، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ تو جو مخالف پارٹی کا عالم تھا نا، اس نے کہا کہ سرکار اگر قبر میں زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ روح جسم میں آ گئی یا روح وہاں پہ ہے اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے؟ اسے کہا جاتا ہے زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا تو کوئی اور ہوتا تو اسی طرف پھر جاتا اور پھر جھگڑا لمبا ہی ہو جاتا۔ تو حضرت امام المناظرین نے ان سے کہا، یہ بات غیر بیان کر رہا ہے کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اسے کہا، بھائی بتا، ایک ہے زندگی اور ایک ہے زندگی کی کیفیت، تو زندگی ہی نہیں مانتا، کیفیت تجھے میں کیوں بتاؤں؟ پہلے تو اگر زندگی مانتا ہے نا تو پھر اس مناظرے میں لکھ کے دے دے کہ تو سرکار کو زندہ مانتا ہے، یہ مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مناظرہ کر لیں گے کہ سرکار زندہ کیسے ہیں، زندگی کی کیفیت کیسے ہے۔ یہ دو پہلو ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ زندہ مانتا ہے تو پہلے زندہ لکھ کے دے دے اور پھر بعد کے اندر کیفیت زندگی پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجاہت علمی جس کی غیروں نے بھی تعریف کی، جو اللہ کریم جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو میں کل سے اکثر اوقات اکثر ساتھیوں میں آپس میں بھی یہ بیان کرتا چلا آیا، علمی اعتبار سے کتابیں پڑھ لینا یہ اور بات ہوتی ہے، اخلاق کا حسن یہ اور بات ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ عموماً مولوی حضرات اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جھگڑنا، لڑ پڑنا، کسی کے ساتھ اور انداز میں پیش آنا، لیکن حضرت امام المناظرین اخلاقی اعتبار سے بہت بلند پایا شخصیت۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے بڑے صاحبزادے تھے، حافظ الحدیث نصیر ملت حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت زیادہ حافظہ تھا۔ جوانی کی عمر میں انہوں نے وصال فرمایا، بالکل نوجوان تھے، وہ بھی اچانک فوت ہو گئے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب سے عمر میں وہ چھوٹے تھے، علمی اعتبار سے بہت زیادہ ان کو اللہ نے قابلیت سے نوازا تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو اب یہ اخلاق دیکھو علامہ سعید احمد اسد صاحب کا کیا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی دارالعلوم جامعہ کی مسجد میں بھرے مجمع کے سامنے کہہ رہے تھے کہ لوگوں جو علمی لحاظ سے مشکل تمہیں بنے گی
اس کو تو حل کرنے والا بیٹھا ہے اور اپنا نام لیا کہ وہ سید اسد ہے، تمہاری مشکل میں حل کر لوں گا جو تمہیں مشکل بنے گی۔ اور پھر رو کے کہنے لگے جو مشکل مجھے بنتی تھی میری مشکل حل کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو مولویوں کے یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے میں ہی سب سے بڑا ہوں، بس میرے جتنا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اپنے شاگردوں میں، اپنے دارالعلوم میں، اپنی مسند پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ تمہاری مشکلیں تو میں حل کر لوں گا، لیکن جو میری مشکلیں حل کرتے تھے، مجھے مسائل پر تنبیہ کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، یہ حسن اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑا جملہ ہے جو اللہ کریم جل شانہ نے ان کی زبان سے نکلوایا۔ بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ اور میں کل بھی ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ عموماً طالب علم مدرسے کے معتمم کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا ہمارے طالب علموں میں سے کوئی ایک بھی طالب علم نہیں ہوگا جو کہے کہ حضرت امام المناظرین نے مجھے تنگ کر کے رکھا تھا۔ نہیں، ہر کسی کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آنا یہ ان کا رویہ اور طریقہ کار تھا۔ ہماری مسجد میں جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کلونی کی مسجد میں ایک بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ضعیف ہیں، اور چیئر پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ عموماً زور ٹائم وہ آ جاتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد وہ مسجد سے جاتے ہیں۔ گھریلو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ وہ تنگ ہیں، بولتے ہیں تو اکثر اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے جو دیکھا میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ عموماً وہ بابا جی اگر کسی طالب علم کو بھی بلا کر کچھ کہنے لگیں تو طالب علم بھی ان کی بات اگنور ہی کر دیتے ہیں، سننا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ بھائی بابا فضول ہی تنگ کرتا ہے، اس کی بات سننا ہی گوارہ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے خود دیکھا کہ وہ بابا جی کی باتیں صرف سنتے نہیں تھے، وہ بیمار بزرگ معاشی اعتبار سے غریب بابا جی جو مطالبہ کر دیتے حضرت امام المناظرین وہ بھی پورا کر دیتے تھے۔ ان کی دوائی کا بندوبست حضرت امام المناظرین اپنی جیب سے کیا کرتے تھے، اور وہ جو دوائی منگاتے، جس فارمیسی سے آپ کی اپنی دوائیاں آتی وہاں سے منگوا کر اس بابا جی کو بھی دوائیاں دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے خود دیکھا کہ بابا جی بھی پھر اس محبت کی وجہ سے حضرت امام المناظرین سے کہتے کبھی کبھی کہ مجھے بوتل پلاؤ، تو بوتل کا انہوں نے کہا تو آپ نے اپنے سیکٹری سے کہا بابے نو بوتل لے آ دے، تو انہوں نے پوچھا ریگولر؟ فرمایا نہیں، لیٹر ہی لے آ دے، پیندا ہی رہے گا، ختم نہ ہو جائے۔ کھلے دل سے کہا کہ لیٹر ہی لے آ کے دو تاکہ یہ پیتا ہی رہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ حسن اخلاق جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ جس کی بات بچے نہیں سننا گوارہ کرتے، اس کی بات اتنا بڑا بندہ صرف سنتا ہی نہیں، اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور یہ اخلاق سرکار کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تھا۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، محلے میں جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، وہ اگر گلی میں کھڑے ہو کر سرکار سے کوئی باتیں کرنے لگتی تو سرکار گھنٹے کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے، اور لوگ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون تو پاگل ہے، اس کی کوئی بھی نہیں محلے میں سنتا اور آپ گھنٹے کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے ہو۔ میرے لجپال نبی فرماتے اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی بھی میں نہ سنوں تو وہ جائے کہاں؟ میری تو شان ہی یہی ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا اللہ نے اسی کی سننے والا مجھے بنایا ہے۔ تو یہ اخلاق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اب غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضرت عمر، یہ دونوں نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو ایک یہودی بھی رو رہا تھا ان کی وفات پر، غیر مسلم یہودی رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یار وہ تو تمہارے ساری زندگی مخالف تھے، تمہارا نظریہ سوچ ان کے نظریے اور سوچ کے برخلاف تھی، تم ان کی وفات پر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت امام حسن کے بارے میں اس یہودی نے کہا یار اور تو کچھ نہیں، میرے گھر کا راشن ہر مہینہ وہ میرے گھر میں پہنچا کے جایا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا، یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ صرف علماء کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے یہ باعث سبق بات ہے کہ ہمیں اخلاق کے میدان کے اندر ایک کام کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک گزاری اسی طریقے کے ساتھ جو ہے حضور کی امت اور بالخصوص
علماء کرام جو سرکار کے علمی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سرکار نے کہا کہ وہ میرے وارث ہیں، ان کے اندر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آنا چاہیے کہ لوگ اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت کی کہ آپ کے گھر مبارک میں جو کچھ آتا آپ اس میں سے پہلے غریبوں کے لیے بندوبست فرماتے۔ حضرت امام المناظرین کے حوالے سے یہ بھی میں نے دیکھا، ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ ہیں، ہر مہینے آتے ہیں سرگودا کے علاقے سے، ہر مہینے، اور انہوں نے ہاتھوں کے اندر ایک فائل اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی اکثر اوقات ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا بھائی خیریت سے آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دوائی کی گھر سے آتا ہوں، سرگودا سے۔ وہ فیصل آباد میں آتے تو ہمارے مدرسہ میں آتے، 2-3 دن وہاں پہ رہتے بھی ہیں، کھانے پینے کا بھی ان کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں کیوں کہ مجھے دوائی کا خرچہ حضرت امام المناظرین دیتے ہیں، بال بچے دار ہے لیکن دوائی کا خرچہ آپ دیتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں۔ وہ کہاں پہ، اور یہاں پہ اس کے لیے دوائی کا بھی بندوبست کر دینا اپنی جیب سے بہت بڑی بات ہے۔ یہ رب ذوالجلال جس کو بھی یہ اخلاق کریمانہ رنگ کے اندر عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اس انداز کے اندر لوگوں کی مشکلات کا، معاملات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مدرسے کے اعتبار سے بھی جو آپ کی ایک انفرادی کوشش ہوتی تھی وہ یہ بھی تھی کہ کئی لوگوں کی غریب بچیاں جو جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو سکتی یا مسئلہ ہوتا تو حضرت امام المناظرین ان غریب بچیوں کے لیے جہیز کا بھی بندوبست کر دیتے تھے، تعاون کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کو اس معاملے میں بھی آسانیاں دیتے۔ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے ایک شخص آیا، اس کا سائیکل چوری ہو گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ میرا سائیکل یہاں سے کسی نے اٹھا لیا، تو اس کو نیا سائیکل لے کے دیا۔ کون مسجد کا خطیب یا مسجد کا امام یہ کیسے بندوبست کرتا ہے؟ لیکن آپ کی یہ ایک اخلاقی اعتبار سے یہ کردار تھا کہ آپ نے اسے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اسے سائیکل لے کے دیا نہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا سائیکل پرانا مل گیا کیمرے کے ذریعے، وہ پھر آیا، بتایا گیا کہ سائیکل مل گیا ہے، تو آپ نے کہا وہ بھی رکھ اور یہ بھی رکھ، دونوں یعنی دے دیے گئے۔ تو یہ صورتحال حسن اخلاق کی، یہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور میں نے یہ جو شخصیت پر جمعہ پڑھایا، میں اس بات کا بھی ازالہ ہی کرتا چلوں، شاید کسی بندے کے ذہن میں آئے کہ ایک بندے پر ہی کیوں جو ہے پورا تذکرہ ہو رہا ہے، میں اس بات کا ازالہ کرتا چاہوں۔ ہم کسی شخصیت کو اس کی شخصیت کے پیش نظر نہیں مانتے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کسی بندے کو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے۔ شاید آپ نے میری زبان سے جملہ پہلے بھی سنا ہو کہ ہم نے تو انبیاء کے بعد جو سب سے فضیلت والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہم نے ان کو بھی مانا، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے مانا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کو بھی، کسی شخصیت کو بھی حضور کی نسبت سے ہی پہچانتے ہیں، حضور کی نسبت سے ہی جانتے ہیں۔ میں نے جو بھی ان کا تذکرہ کیا ان کی ذاتی اعتبار سے نہیں، ان کا جو دربار مصطفیٰ کے ساتھ لنک تھا، تعلق تھا، اس کے اعتبار سے کہ جو اعمال اور جو احکام سرکار نے فرمائے تھے اس پر اس قدر وہ پیرا بند تھے اور کاربند تھے، اور اس پر وہ عمل پیرا تھے۔ اس واسطے ہم کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس تذکرے سے ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب حضرات سمیت میرے بھی، ہم ان کے ذکر خیر سے اپنے کردار کو سنوارنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ بھئی یار ہم بھی انسان ہیں اور اسی رسول کی امت میں سے ہیں، جن کی امت میں سے وہ تھے، تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اسی طرح سنوارنا اور سنبھالنا چاہیے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو سنوارا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ بر صغیر کے اندر ان کو بہت بڑا درجہ ہے حدیث کا استاد ہونے کے لحاظ سے، اور ان کو صرف ہم بھی نہیں، سارے طبقہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ اخبار الاخیار کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، اخبار الاخیار، جس کا معنی یہ ہے کہ نیک لوگوں کی باتیں،
جب کتاب لکھنے لگے تو شروع میں فارسی زبان میں ہے، شروع میں آپ نے ایک جملہ لکھا، آپ نے فرمایا جو دنیا سے پردہ کر جائیں ان سے اگر بعد والے فائدہ لینا چاہتے ہوں کہ ہمیں ان سے فیض ملے، اب جیسے داتا صاحب چلے گئے، بابا فرید الدین گنج شکر چلے گئے، ہماری خواہش ہو کہ ہم ان سے فیض لیں تو ہم ان کی بارگاہ میں ان کو زندگی نہیں پا سکے، ان کا زمانہ نہیں پا سکے تو ہم کیسے فیض لیں؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا، ان کی سیرت پاک کا تذکرہ کریں، ان کی سیرت و کردار کے تذکرے سے بھی بندے کو وہ فائدہ ملتا ہے جو اس بابا جی کی مجلس میں بیٹھنے والے کو رب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اس خیر کی نیت سے کہ ان لوگوں کی بھلائی اور ان لوگوں کی جو بہتری ہے، ان کی جو نیکی ہے، ان کی صالحیت ہے، ان کے تذکرے سے ہم اس اپنے سینے کو منور کرتے ہیں۔ 12 تاریخ کو گزشتہ دن حضرت امام المناظرین کا جنازہ تھا، ملک کے طول و عرض سے لوگ تشریف لائے، دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ الحمدللہ بھرا ہوا تھا، سڑکوں پہ بھی لوگ تھے، کثیر تعداد میں لوگوں نے جنازے کے اندر شرکت کی۔ پہلے ہی میں نے کہا کہ ہم صرف نہیں، عالم کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، عرش کے فرشتے بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو زمانے میں خیر چھوڑ کے جاتے ہیں نا، پھر ان کے تذکرے اللہ کریم جل شانہ صدیوں تک لگوا دیتا ہے۔ اور داغ، ایک شاعر تھا نا، اس نے بڑا پیارا کہا علم سے زندہ رہتا ہے نام ہمیشہ ہے داغ، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت۔ اس نے کہا اصل میں نام زندہ اولاد سے نہیں رہتا، نام زندہ علم سے رہتا ہے۔ اولاد سے نام زندہ رہتا ہے تو 4 پشتوں تک رہے گا، 5 پشتوں تک رہے گا، بعد کے اندر وہ نام مٹ جائے گا۔ علم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نام صدیوں تک بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام المناظرین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو مجھے بھی نیک کردار، نیک سیرت اور سرکار کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔